السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. محترم بھائیوں، عزیزوں، اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ محبت اور ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی، ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب للہ فابغض للہ فاعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، اگر دیا تو اللہ کے لیے، اگر نہ دیا روکا تو وہ بھی اللہ کی خاطر. فقد استکمل الایمان. اس شخص نے ایمان کو مکمل کر دیا. اللہ تعالی نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا: قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه. تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں. اذ قالوا لقومہم. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا: انا براء منکم. بے شک ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا تعلق ختم ہے. کفرنا بکم. ہم تمہیں نہیں مانتے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. ہمارے تمہارے درمیان کھلی دشمنی اور دلی بغض یہ بالکل ظاہر ہو چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. جب تک تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اس وقت تک ہمارے تمہارے درمیان کھلی دشمنی بھی ہے، دل کا بغض بھی ہے، ہمارے تمہارے درمیان محبت کبھی پیدا ہو سکتی نہیں. یہ ہے بھائیوں ایمان کی بنیاد. تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ہندہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے. ثمامہ نجد کا بادشاہ تھا، تو کسی طرح سے وہ مسلمان مجاہدین صحابہ کرام کے قابو آ گیا. انہوں نے اسے گرفتار کیا، گرفتار کر کے مدینہ میں لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو. مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا: ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہوں. ان تنعم ان تقتل ذا من. اگر تم مجھے قتل کر دو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے،
خون والے کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور تنعم علی شاکر، اگر انعام کر دو تو ایک شکر گزار قدردان آدمی پر تم انعام کرو گے۔ وَإِن كُنتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اگر مال چاہیے، میرا فدیہ چاہیے، تو آپ بتائیں میں پیغام بھیجتا ہوں، پیچھے سے پیسے آ جائیں گے، اب مجھے رہا کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، چھوڑ کر اسی طرح چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہ دیکھتا رہا مسلمانوں کی نماز، ان کی آپس کی محبت، سارا سلسلہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا رہا۔ دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا، اگر قتل کرو گے ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر انعام کرو گے تو ایک شکر گزار پر انعام کرو گے، اور اگر مال چاہیے تو بتائیے کتنا چاہیے۔ آپ پھر اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ تیسرے دن بھی اس سے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا، اتنے عرصے میں اس کی ماہیت دل کی بدل چکی تھی حالت۔ اس نے کسی سے پوچھا مسلمان ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے بتایا طریقہ آسان ہے، غسل کرو، کفر کی نجاست جو ہے اس کو دور کرو اور کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو جاؤ۔ مسجد کے سامنے ہی ایک باغ تھا، اس میں پانی بھی تھا، جا کر اس نے غسل کیا، غسل کر کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تأثرات کا اس نے اظہار کیا۔ کہتا ہے اسلام لانے سے پہلے تمام دنیا میں آپ کے چہرے سے برا چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا، سب سے شدید نفرت مجھے آپ کے ساتھ تھی، اور کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے رہنے والوں کے متعلق میری دلی خواہش یہ ہو کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ آپ کے خیمے سے بڑھ کر کسی خیمے والوں کے متعلق میری یہ خواہش نہ تھی، مگر اب مسلمان ہونے کے بعد یہ حالت ہے کہ آپ کا چہرہ سارا وجہ کا احب الوجوہ الیہ، آپ کا چہرہ تمام لوگوں کے چہروں سے مجھے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جس کے متعلق میری خواہش ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے آپ کے خیمے سے بڑھ۔ یہ ہے بھائیو ایمان اور کفر کا فرق۔ جو کافر ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے شدید ترین نفرت ہوتی ہے، اور جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو کفر کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ شدید ترین نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا اور کفر کا فرق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے وہیں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، دعوت بھی دی۔ کفار نے جب اتنا تنگ کر دیا کہ وہاں رہنا دوبھر ہو گیا، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، تو مسلمان بھی آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے نکل کے پہلے حبشے کی طرف گئے تھے، پھر وہ مدینہ کی طرف چلے گئے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا سکھائی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے میرے رب مجھے باعزت طریقے سے نکال اور باعزت جگہ میں مجھے لے جا، اور مجھے اپنے پاس سے ایسی سلطنت عطا فرما جو کہ نصرت والی ہو، مدد کرنے والی ہو، ایسی سلطنت مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ شریف کی صورت میں وہ ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ اب دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا اس پر فرض تھا کہ وہ کافروں میں نہ رہے، بلکہ اپنا علاقہ چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ شریف میں آ جائے۔ اور اس کے متعلق یہاں تک اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
یہ لوگ اور وہ جو مدینہ میں رہنے والے پہلے سے رہتے ہیں، جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان کی نصرت کی، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن وہ اپنا وطن نہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے، اسی طرح سے کفار کے اندر رہ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ شریف میں نہیں آئے، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کی دوستی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے ان کی دوستی سے کچھ بھی نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک کہ ہجرت نہ کریں، جب تک وہ وطن چھوڑ کر، کفر کے علاقے کو چھوڑ کر اسلام کے مرکز مدینہ شریف میں نہ آ جائے، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، مگر اگلا قدم جو ہے کہ اللہ کی خاطر جب ایمان لائے ہیں تو اپنا وطن بھی چھوڑے اور اسلام کے مرکز میں آ جائے، جب تک وہ یہ کام نہیں کرتے، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کی دوستی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ ہاں ایک بات ہے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کفار کے علاقے میں رہتے ہوئے اگر وہ تم سے درخواست کرے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، دینی لحاظ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، ان کی مدد کرو۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں ایسی کسی قوم کے خلاف وہ اگر مدد طلب کرتے ہیں کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، پھر تم پابند ہو، ان کی مدد نہیں کر سکتے، پھر ان پر لازم ہے کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر مسلمانوں کے مرکز میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا، اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اپنے علاقے میں رہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت سخت قسم کا حکم نازل فرمایا۔ اب یہ بھی ہو جاتا تھا بعض اوقات کہ مسلمان حملہ آور ہوئے، ان کے علاقے پر حملہ آور ہوئے، جب حملہ آور ہوئے تو اب چاروں ناچار ان کو بھی کفار کے ساتھ نکلنا پڑا، یا نہ بھی نکلے تو حملے میں تو پھر جو سامنے آتا وہ مارا جاتا۔ مسلم ہونے کے باوجود جب وہ مسلمانوں کی تلوار کا نشانہ بنے تو ان کے متعلق پھر مسلمانوں میں یہ ایک مشکل پیدا ہوئی کہ بھئی وہ تو کلمہ پڑھتا تھا، وہ تو مسلمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے کہتے ہیں بھئی تم کیا کر رہے تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے، بے بس تھے، زمین میں ہمارا کوئی بس نہ چلتا تھا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تم وہ علاقہ کفر کا چھوڑ کر اللہ کی زمین میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں اس میں سے استثناء فرمایا الا المستضعفین، ہاں جو فی الواقع حقیقتاً کمزور ہے، ان کا بس نہیں چلتا، من الرجال مرد ہیں، والنساء عورتیں ہیں، والبلدان بچے ہیں، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی ہیلا اختیار نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یستطیعون سبیلا، ان کو نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملتا، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ مکہ شریف فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا پورا جزیرہ عرب وہ مسلمانوں کی سلطنت بن گیا،
کفار کا غلبہ ختم ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، جب مکہ فتح ہو گیا اب کوئی علاقہ ایسا ہی ہے ہی نہیں عرب میں جہاں کفر کی حکومت ہو، اب جہاں جہاں کوئی ہے نا وہاں بے شک رہے۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، ولیکن جہاد و نیت، اب جہاد باقی ہے اور ہجرت کی نیت باقی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جب ایمان کو خطرہ ہوگا، اسلام کو خطرہ ہوگا، دین کو خطرہ ہوگا تو ہم ایسے وطن کو خیر باد کہہ کر ایسے علاقے میں چلے جائیں گے جہاں ہم اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ جس شخص کو دیکھیں گے نا وہ اس کوشش میں ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر کے ملک میں چلا جائے، اور کچھ لوگ ایسے بھی جو سعودیہ کی خواہش رکھتے ہیں، یہ تو ایک مبارک خواہش ہے، وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، وہ اسلام کا مرکز ہے، مسلمانوں کے ملک میں جانا تلاش معاش کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک دن میں عمرے کے بعد سر بنانے کے لیے نا ایک حمام میں گیا، وہ پنجابی وہاں جو ہے نا حجامت کرنے والے حضرات وہ اکثر یہ پنجاب کے ہی پاکستانی ہیں، تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے، حالانکہ پیسے بڑے لیتے ہیں، وہ 10 ریال تو معمولی بات ہے نا، حج کے دنوں میں وہ ان کا دا چل جائے تو وہ 20 ریال 30 ریال بھی لے لیتے ہیں، تو کافی پیسے بن جاتے ہیں ہمارے لحاظ سے۔ تو وہ کہہ رہے تھے یار یہاں پیسے تھوڑے ہیں، امریکہ چلتا ہے، امریکہ چلتا ہے، تو داڑھی انہوں نے موڑنی ہے، وہ مکے میں بیٹھ کر بھی داڑھی موڑتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ امریکہ میں ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تو یعنی وہاں بیٹھ کر بھی ان کی خواہش امریکہ اور ان ملکوں کی طرف جانے کی ہے۔ اچھا جاتے تو بڑے شوق سے ہیں، لیکن اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ہم کتنا بڑا غلط قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا کتنا بڑا نشانہ ہم بن رہے ہیں، اس بات کا وہ خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھ وہ پڑھتے رہے ہیوسٹن میں، وہ ہوتے ہیں حافظ عبد الوحید ان کا نام ہے۔ عمرے کے لیے ایک دفعہ وہ آئے، پاکستان سے بھی جو حدیث پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ بھی وہاں گئے، اکٹھے تھے ہم لوگ، 60-70 آدمی تھے، تو روزانہ ایک مجلس میں اکٹھے ہوتے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ مجلس ہوتی تھی، مختلف قسم کے موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ تو ایک دن، حالانکہ وہ ہیوسٹن میں رہتے ہیں، ایک دن اس بات پر بات شروع ہو گئی کہ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے۔ تو بعض علماء نے کہا جی بڑی خدمت ہے ان کی، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ لوگ بڑی خدمت بھی ہے، ساتھ وہ ان احادیث کا بھی ذکر ہوا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ رہنے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے بھی 1-2 حدیثیں سنائی، ساری بات سننے کے بعد وہ حافظ صاحب کہنے لگے اکثر اوقات وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی وفد لے کر مکہ معظمہ آتے رہتے عمرے کے لیے، کیونکہ اسلام کا مرکز ہے تو وہاں آنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے طبیعتیں بدلتی ہیں۔ تو وہ وہاں سے ڈاکٹروں کا ایک وفد لے کر آئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں ہم نے یہ مشورہ کیا کہ دور حاضر کا ہمارے علم کے متعلق سب سے بڑا محدث جو تھا شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ تو اللہ کے بندے جو حق بات کہنے والے ہوتے ہیں نا، حکومتیں ان کو برداشت نہیں کرتی، تو ان کو شام کے وہ رہنے والے تھے تو شام سے وہ اپنی جان بچا کر نکلے۔ اس وقت یہ جو اس وقت خوخار بھیڑیا وہاں مسلط ہے، بشار الاسد، اس کا ابا تھا اسد، تو وہاں سے ہجرت کر کے وہ اردن میں چلے گئے۔ اردن والوں نے اس شرط پر انہیں پناہ دی کہ آپ کوئی درس نہیں دیں گے، درس نہیں دیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے، تقریر وغیرہ نہیں کریں گے،
تو یہ شرط انہوں نے تسلیم کر لی. تو اب جب انہوں نے درخواست کی تو وہ معاہدہ تھا، انہوں نے کہا میں تو درخواست نہیں دیتا. آخر کار ایک دوست کے گھر میں ملاقات طے ہو گئی کہ فلاں صاحب کے گھر آپ آ جائیں، میں آپ سے مل لوں گا. تو وہاں وہ لوگ چلے گئے. تو ایک صاحب نے یہی مضمون چھیڑ دیا کہ بھائی وہاں جانا، وہاں رہنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دیکھو نا، ویسے اگر میں کوئی بات بیان کروں میری بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ بات کریں آپ کی بھی دین میں تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا. کوئی کتنا بڑا فلسفی ہو، دین میں اس کی بات نہیں چلتی. دین میں چلے گی تو اللہ کی بات چلے گی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. تو شیخ نے ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھی، ترمذی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر ایسے مسلم سے بری ہوں، بے تعلق ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. ہر وہ مسلم جو مشرکین میں رہتا ہے محمد اس سے بری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ وہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنا بری ہوں، میں بری ہوں ہر اس شخص سے جو مشرکین کے درمیان اقامت اختیار کرتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے. صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لا تتراءى ناراہما، مشرکین سے اتنے فاصلے پر کم از کم ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی آگ ان کو نظر نہ آئے، ایک دوسرے کی روشنی نظر نہ آئے. اس قدر مشرکین سے کم از کم اتنا دور رہنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس پر پھر ڈاکٹر حضرات نے بات شروع کی. دیکھیے صاحب فلاں جو حضرت صاحب ہیں انہوں نے دین کی دعوت دی، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. فلاں صاحب نے دین کی دعوت دی، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. کافی آدھا گھنٹہ وہ ساری بات سنتے رہے. سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے بدکاری کرے ان ملکوں کے اندر، صاف سری زنا کا ارتکاب کرے، آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ پھر سارے کے سارے ٹھنڈے ہو جائیں. آزادی ہے، بہت بڑی آزادی ہے، مگر آزادی تو ہر چیز کی ہونی چاہیے نا. جب آزادی جو ہے، جو بدی کرنا چاہے اس کو بدی کی آزادی ہونی چاہیے، جو نیکی کرنا چاہے اس کو نیکی کی بھی تو آزادی ہونی چاہیے نا. وہاں آزادی ہے مگر بدی کی آزادی ہے، نیکی کی آزادی نہیں ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ کسی کی لڑکی جوان ہو گئی، لڑکا جوان ہو گیا، اب وہ اپنے کمرے میں اپنے دوست کو لے کے آتی ہے، یا لڑکا اپنی کسی گرل فرینڈ کو لے کے آتا ہے. اب وہ منہ کالا کرتے ہیں، باپ تھوڑا سا بھی ان سے الجھتا ہے وہ فوراً فون کریں گے، پولیس آ کر والد صاحب کو پکڑ کر لے جائے گی. اچھا یہ ہے کہ ان کی آزادی کے اندر تم نے دخل دیا، ہر شخص کو حق حاصل ہے. لیکن دوسری طرف 10 سال کی ایک بچی، 10 سال کی بچی فرانس کے اندر، وہ اس نے نقاب لیا، سر کے اوپر دوپٹہ لے لیا، سر کو ڈھانپ دیا. جناب سکول کی جو تھی استانی، اس نے کہا بھی یہ تو غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں، نقاب تم نہیں لے سکتی، نقاب کا مطلب دوپٹہ بھی نہیں اوڑھ سکتی، ننگے سر رہو. اس نے کہا بھائی آزادی ہے، میرا حق ہے. یہاں فرانس کے اندر، یورپ کے اندر آزادی ہے، مجھے بھی اگر لوگوں کو ننگے سر رہنے کی آزادی ہے تو مجھے سر ڈھانکنے کی بھی تو آزادی ہے. بات پہنچی عدالت تک، عدالت سے آگے پھر ان کی سپریم عدالت جو ہے سب سے بڑی عدالت ہے،
پھر آخر کا قانون جہاں بنتا ہے پارلیمنٹ تک، سپریم کورٹ نے بھی اور وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سر کے اوپر دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے، کہتے ہیں یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، پھر یہ رجحان پیدا ہو جائے گا کہ لڑکیاں سر پر دوپٹہ لیں گی، ہمیں یہ بات کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ بڑے بھولے بھالے بزرگ کہتے ہیں وہاں تو آزادی ہے، ہر قسم کی وہاں آزادی ہے، جو نیکی کرنا چاہے اس کو نیکی کی آزادی ہے، جو بدی کرنا چاہے اس کو بدی کی آزادی ہے۔ واللہ یہ بات غلط ہے، بدی کی آزادی ہے، نیکی کی آزادی نہیں ہے، نیکی کی آزادی نہیں۔ لفظ جہاد کسی پمفلٹ پر لکھا ہوا مل جائے، آپ کے پاس سے نکلا وہیں آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال وہاں یہ ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابو اسحاق حویلی مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، شیخ ناصر الدین البانی کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے امریکہ التی رأیت، وہ امریکہ جو میں نے دیکھا۔ کہتے ہیں میں سب سے پہلے تو انہوں نے تمہید ایک باندھی، انہوں نے کہا امریکہ اور یورپ وہ اپنے جو ہے نا بربادی کی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں، ان کے خاندان ختم ہو چکے ہیں، آپس میں تعلق ان کا ختم ہو چکا ہے، ان کے اندر کوئی خیر کی بات ہو، ان کے اندر ایمان کی بات ہو، ان کے اندر امانت داری کی کوئی بات ہو، کہتے بالکل نہیں۔ اپنی انتہا کو وہ معاشرہ یعنی غرق ہونے کو پہنچ چکا ہے، وہاں انسانوں کی بجائے جانوروں کے ساتھ شادیاں، کتوں کے ساتھ شادیاں، اور اسی طرح سے دوسرے جانوروں ریچھوں کے ساتھ شادیاں، بلکہ کئی ملکوں میں پاس ہو چکا ہے اور کئی ملکوں میں وہ شور مچا رہے ہیں کہ بھائی مرد کے ساتھ۔ یہ کلنٹن جب آیا وہ کامیاب ہی اپنے اس اعلان کے ساتھ ہوا تھا کہ میں صدر بننے کے بعد یہ اجازت دے دوں گا کہ مرد کے ساتھ شادی ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے، عورت کے ساتھ شادی کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو وہ اجازت انہوں نے دے دی ہے، کئی ملکوں میں وہ مل چکی ہے۔ باقاعدہ ایسی ملعون قوم، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، ورنہ قوم لوط کا تو زمین کا تخت ہے، اللہ نے اٹھا کر، اللہ کے فرشتے نے اوپر لے جا کر الٹا دے پا رہا تھا۔ تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ اب خود سر انجام دینے کے بجائے مسلمانوں کے سپرد کیا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہوں، مگر مسلمان ان کے محکوم ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نے یہ دیکھا، میں نے غور کیا ہے کہ سبب اس کا یہ نہیں ہے کہ ان میں قوت بہت زیادہ ہے، ان میں تو مرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں، اور وہ سخت خوف زدہ ہے کہ مسلمان اگر اٹھ کھڑے ہوئے، ہم ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے، ہماری تمام مشینری، ہماری تمام ٹیکنالوجی، ہمارے ہوائی جہاز سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایمان میں کمزور چکے ہیں۔ حضرت عمر کا انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم فلاں علاقے پر جب تم نے حملہ کیا تو کس وقت فتح ہوئی؟ اس نے کہا بھائی عصر کے وقت ہمیں فتح ہوگی۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور عصر تک کفر تمہارے مقابلے میں ڈٹا رہا، عصر تک کفر تمہارے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان جب حملہ آور ہوتے تھے نا، بس تھوڑی دیر میں کفر کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، تو کوئی نہ کوئی کمزوری پیدا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے عصر تک وہ تمہارے مقابلے میں ٹھہر گئے۔ تو وہ اصل کمزوری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی خوبی کی وجہ سے نہیں کہ ہم محکوم ہیں، اپنی خامی کی وجہ سے ہم محکوم ہیں، اپنی نالائقی کی وجہ سے محکوم ہیں، یہ نہیں کہ ان میں کوئی بہت بڑی خوبی پیدا ہو چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ وہاں سے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی واہ کیا بات ہے، بہت بڑا ایک پلازا ہے، ہر قسم کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے،
وہ آتے ہیں اپنی مرضی سے چیزیں اٹھاتے ہیں، چیزیں اٹھا کے وہ ٹرالی میں رکھتے جاتے ہیں اور پھر جا کر وہاں کاؤنٹر پر پیسے دے کر وہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھو کس قدر وہ امین لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں۔ چیز باہر پڑی ہوئی ہے، وہ پیسے رکھے گا، وہاں سے چیز اٹھا لے گا، چوری کا تصور بھی نہیں ہے۔ بڑا قصیدہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے 100% سب کے سبھی تقریباً چور ہیں۔ بات یہ نہیں کہ امانت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، وہ کیمرے لگے ہوئے ہر جگہ پر، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت ان کیمروں کی نگہداشت کرنے والے وہ بیٹھے ہوئے اس میں کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتا ہے کوئی شخص تو اگر انہوں نے وہ دیکھ لی ہے کوئی چیز جو انہوں نے چوری کی ہے تو ساتھ ہی پولیس والا آ کر پکڑ کر اسے کہتا ہاں جی تلاشی دو، ہاں بھائی بل نکالو، بل نکالا، یہ چیزیں تو تم نے خریدی ہے، بل کے اندر موجود ہے تو اس کا بل نکالو۔ اب وہ کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، پکڑا جائے گا۔ اب کمال اس کی دیانت کمال نہیں ہے، اس معاشرے نے ان کے لکھنے کے مطابق وہاں گئے ہیں، کہتے 100% انہوں نے اپنی طرف سے بندوبست اس بات کا کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اس قسم کی خیانت کرے تو فوراً پکڑا جائے، اس کا ثبوت کیمرے میں موجود ہو اور ساتھ ہی وہ ثبوت دے کر اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب کون شخص ہے جو اتنا خطرہ مول لے کر چوری کرے گا؟ ان کا چوری نہ کرنا، ان کا وہ دیانت کے ساتھ سارا کچھ چلنا، یہ ایمان اور امانت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس گرفت کی وجہ سے ہے۔ پچھلے سالوں میں شاید آپ میں سے بعض بھائیوں نے اس وقت کا پڑھا ہو، آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی امریکہ میں ایک جگہ، اس آدھے گھنٹے میں کتنی ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی عزت انہوں نے لوٹ لی، صرف آدھے گھنٹے کے اندر کتنے سٹور لوٹ ہی لیے گئے، دکانیں لوٹ لی گئی، وہ اندھیر مچا، ان سے بڑھ کر وہ معاشرہ $1 کی خاطر بندہ مار دیتے، صرف $1 کی خاطر، جو $1 کی خاطر بندہ مار دیتے ہیں، وہ اتنے امین کیسے ہو گئے، اتنے امانت دار کیسے ہو گئے کہ وہ بالکل کسی قسم کی چوری نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو زبردست اوپر نگرانی کا نظام ہے اس وجہ سے وہ سیدھے ہو کر چلنے پر مجبور ہے، خوشی سے وہ نہیں چل رہے۔ تو میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا نا تو میں ایک گھڑی میں نے خریدنی تھی، گھڑی خریدنے کے لیے میں دکان پر گیا تو ساتھ ایک سینما تھا، اس پر لائن لگی ہوئی تھی ٹکٹ کے لیے، تو وہاں لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے، تو وہ سب کھلم کھلا ایک دوسرے سے بوسہ بازی کر رہے ہیں، گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تو اتنی شدید تکلیف ہوئی وہ دیکھ کر، میرے چہرے کی حالت، مجھے الٹی آنے لگی، قید جس طرح آتی ہے۔ تو میں نے دیکھا نا جو میرے ساتھی تھے نا وہ ہنس رہے تھے، میں پریشان کہ یہ میرا یہ حال اور یہ ہنس رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان یہ آپ ہنستے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جب ہم آئے تھے نا ہم بھی تمہاری طرح تھے، ہمیں بھی یہ دیکھتے ہی شدید نفرت ہوتی تھی، پھر اب یہ ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی نفرت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب ہم ہنس اس بات پر رہے کہ دیکھو ہماری حالت میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ پہلے ہم جو چیز دیکھ نہیں سکتے تھے اب ہم وہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے باوجود نہ کو بول سکتے، اگر بولے گا کوئی تو پکڑ کر اندر لے جائیں گے، وہاں سے صبر کرا دیں گے، چلو نکلو یہاں تمہارا کیا کام ہے۔ تو بے غیرت بن کر اگر کوئی شخص زندہ رہنا چاہتا ہے وہ امریکہ چلا جائے، وہ برطانیہ چلا جائے، ان ملکوں کے اندر چلا جائے، جتنی مرضی وہاں کی آزادی کی آپ تعریف کر لیں، لیکن بے غیرت بن کر زندگی بسر کرنے کے بغیر آپ لوگ ان ملکوں میں نہیں رہ سکتے۔ تو جب تک وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند نہ کر لیں، اپنی زبان کو بند نہ رکھے، آپ کا وہاں رہنا میرے بھائیوں محال ہے۔ تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، وہاں جو جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے یہاں نہیں رہنا، بچے جوان ہو رہے ہیں، بچیاں جوان ہو رہی ہیں، بس اب ہم نے چلے جانا ہے۔
آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے انشاءاللہ، آپ نے سنا ہوگا. یہ کوئی میں ایسی بات نہیں بیان کر رہا جو آپ نے نہیں دیکھی یا آپ نے نہیں سنی. یقیناً آپ میں سے ہر شخص کے کچھ بھائی، کچھ عزیز ان ملکوں میں گئے ہوئے ہوں گے، ان کے بچے بھی وہاں ہوں گے. وہ یہ جب ان کو کہا جاتا ہے، یہ بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی بس یہ ذرا بچے سمجھدار ہونے نا، سمجھدار، وہ سمجھدار کلمہ بولتے ہیں، سمجھدار ہونے تو پھر ہم پاکستان میں آ جائیں گے، یہاں پر ہی انشاءاللہ ان کی شادیاں کریں گے، سبھی کچھ کریں گے. اچھا، کئی لوگ ان میں سے ایسے جن کے 40 برس ہو گئے، کوئی ایسے ہیں جن کو 35 برس ہو گئے، کئی ایسے ہیں جو 50 برس ہو گئے، مگر وہ جو ان کو دانا پڑا ہوا ہے نا، وہ لذت، دنیا کی لذتوں میں جو مصروف ہو چکے ہیں، اس نے ان کی غیرت سلب کر دی ہے. اب وہ آنا چاہتے بھی ہیں نا. ہمارے ایک صاحب ہیں، وہاں خطیب تھے. اچھا، خطیب تھے تو ان کا ہمارے ایک مجاہد بھائی کے ساتھ تعلق تھا، رشتہ داری تھی. اس رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے باہر نکال دیا، امریکہ سے. اب وہ آ گئے. انہوں نے بیوی سے کہا چلو چلتے ہیں، بچوں سے کہا چلتے ہیں، بچیوں سے کہا چلتے ہیں. انہوں نے کہا نا بابا، ہم تو نہیں جاتے. تم جو کہتے ہو کہ جب سمجھدار ہو جائیں گے تو اس وقت ہم چلے جائیں گے، اس وقت وہ بچے نہیں آئیں گے. تم نے تو ملت اسلامیہ کی ایک نسل کو دشمن کے حوالے کر دیا. تم سے بڑا جرم بار کون ہو سکتا ہے کہ اپنے لخت جگر کو، اپنے فرزندان ارجمند کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دشمن کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف نام کا مسلمان باقی چھوڑ کر کافروں کے حوالے کر کے پھر تم چلے بھی آئے بالفل. پر آتا کون ہے؟ پھر کون آتا ہے؟ جب بوڑھا جو ہو جائے گا پھر آنا اس نے ساکھ آنا ہے، پھر وہیں پر رہے گا. تو میرے بھائیوں، یہ صورتحال مسلمانوں کی ان ملکوں کے اندر ہے کہ وہ کوئی جہاد کا لفظ نہیں بول سکتے. ان کے قوانین کے خلاف کوئی لڑکی سر ڈھانک کر رہنا چاہے وہ سر ڈھانک کر نہیں رہ سکتی. وہ جو ان کے سکول ہیں، لڑکوں لڑکیوں کے اکٹھے سکول، ان میں تعلیم پڑھنے پر وہ مجبور ہے، اس معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے. اگر بدکاری نہ کرے، بدکاری دیکھ کر خاموش رہنے پر مجبور ہے. ان کی وہ ساری امیت اور ساری کی ساری غیرت وہ جب تک ختم نہ ہو اس معاشرے کے اندر کسی صورت رہ سکتے نہیں. پھر اس معاشرے میں جو معیشت ہے نا، جو بڑی ہوتی ہے، جو وہ بڑے خوشحال لوگ ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. پورے امریکہ کی معیشت، خصوصاً یورپ کی معیشت، وہ ساری کی ساری سود پر مبنی ہے، سود پر. دیکھو نا، آپ ہیں، ہم ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے اول تو کسی کا قرض دینا ہی نہیں، شکر ہے اللہ کا. دینا ہے تو جتنے پیسے لیے ہیں اتنے پیسے ہم نے اس کو ادا کر دیا. وہاں ہر کاروبار، ہر شخص وہ سود کے اندر پھنسا ہوا. ایک کارڈ وہ آپ کو دے دیں گے، ₹1,00,000 کی، $1,00,000، $2,00,000، $5,00,000 کا آپ لے لیں، آپ کو اختیار ہے. اب وہ اس کارڈ سے جس دکان سے چاہے وہ $200 کا خرید لے، $500 کا خرید لے، پیسہ اس کو دینا نہیں پڑے گا. چنانچہ جب آپ جائیں گے نا، دیکھیں گے بہترین کار ہے، بڑی کار ہے، فرسٹ کلاس، اور اس نے جو مکان لیا وہ بڑا شاندار مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا ہے. انسان کہتا ہے واہ بڑا اس کا معیار زندگی ہے. حالانکہ وہ جو کچھ لے رہا ہے نا وہ بینکوں سے قرض لے رہا ہے، کارڈ اس کو ملا ہوا ہے. وہ یہ سمجھ کر بھی کیڑے پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے تو نہیں دینے، وہ کھلا لے رہا ہے. لیکن ہر مہینے اس کی ادائیگی کچھ نہ کچھ $200، $400، $500 کی صورت میں ادائیگی کرنی پڑے گی. اچھا، اب اس میں اصل کی ادائیگی کم ہے، اس کے سود کی ادائیگی زیادہ ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ادائیگیاں کرتے کرتے سود بڑھتا یہاں آپ کے پیپل کالونی کے ایک صاحب کا سن لو قصہ. وہ جاپان چلے گئے. جاپان جب چلے گئے نا
تو یہاں آئے تو انہوں نے کہا بھائی کوئی نہ کوئی کاروبار بس خریدنی چاہیے. بس انہوں نے بینک سے نکلوا لی. یہ چھوٹی جو مزدک ہوتی ہے یا ٹیوٹا جو درمیانی بس ہوتی ہے یہ خرید لی. اب بھائی مہینے کی 10,000 قسط ہے. بھائی تم نے بس تو خرید لی, تمہیں کیا خبر ہے میں 10,000 ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ چند مہینے بڑا خوشگوار معلوم ہوتا ہے. اس کو جب جمع تفریح کرتے نا اتنے پیسے آئیں گے یہ ہوگا, یہ پتہ نہیں اس کی جو ہے ٹوٹ پھوٹ بھی ہونی ہے, ڈرائیوروں کی اس میں خیانت بھی ہونی ہے, سب کچھ ہونا ہے. ادا بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. 2-3 قسطیں جب ادا نہ کر سکے تو وہ پولیس نے آ کر بینک کی طرف سے گاڑی تو اپنے قبضے میں کر, گاڑی قبضے میں چلی گئی. اب وہ جو اس نے رقم ادا کرنی تھی نا, مثال کے طور پر اگر 10 لاکھ ہے تو وہ صرف 2 سال کے 3 سال کے عرصے میں وہ 30 لاکھ بن گئے تقریباً. مجھے بالضبط وہ عدد یاد نہیں ہے. اب اس کو نظر آیا کہ بھئی یہ اتنے میں کہاں سے دوں گا. باپ کی جائیداد جو کوٹھی تھی وہ فروخت کر کے اس نے اپنی جان چھڑائی. چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان وہ بس تو وہاں سے نکلوا کر لے آئے. اس نے کہا اللہ کی قسم میرے سامنے اس بس کا نام مت لو, میرے سامنے اس بس کا نام مت لو. تو وہ لوگ عیش و عشرت کرتے کرتے جب آخر میں پہنچتے ہیں, تنخواہ جو ملتی ہے سرکار کی طرف سے وہ اس طرح قسطوں میں چلتی جاتی ہے, پھر وہ کارڈ پر ہر چیز مل رہی وہ خریدتے چلے جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ جب آخر میں پہنچیں گے تو کیا حال ہوگا. اسی کا نتیجہ ہے پاکستان میں بھی, یہاں بھی معیشت کی بنیاد سود پر انہوں نے رکھی ہے, لیکن یہاں کے بینک اتنے دیوالیہ نہیں ہوئے. وہاں یعنی بے حساب بینک, کیونکہ سب لوگوں نے کاریں بھی اس پر لی ہوئی ہیں, مکان اس پر لیے ہوئے ہیں. اب وہ بینک کہتا ہے پیسے دو, تنخواہ اتنی ہے, چیزیں ڈبل قیمت کی ہو گئی, وہ اپنا خرچ نکالے کہ بینکوں کو دے. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ نہیں دے سکے. اب وہ بینک حکومت کتنوں کو گرفتار کرے گی بھائی. نتیجہ اس کا یہ کہ بینک دیوالیہ ہو گیا. وہ کہتا ہے بھائی جن لوگوں نے اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہتا میں نہیں دے سکتا. 1 2 3 20 100 سینکڑوں کے حساب سے بینک دیوالیہ ہو گئے. اور وہ جو معیشت پورے امریکہ کی ہے نا, اس وقت دنیا میں امریکہ سے بڑھ کر مقروض ملک کوئی نہیں, اور بالکل وہ انہیار کے کنارے پر ہے, بربادی کے کنارے پر وہ ملک پہنچا ہوا ہے. برباد اس کا نہ ہونا اس کی کسی خوبی یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہماری ذلت اور ہماری کمزوری کی وجہ سے کہ ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے تھا, ہم وہاں نہیں پہنچے, اور نتیجہ یہ کہ وہ ہم پر پہنچے ہوئے. تو یہ ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ دیار یورپ کے رہنے والوں, دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ایک ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو اس لیے کئی بھائی آپ کے عزیز, ہو سکتا ہے آپ میں بھی بعض کے دلوں میں یہ بات آتی ہو. اللہ, کل پرسوں مجھے اسپین سے ایک نے مسئلہ پوچھا, یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرنا ہے. میں نے کہا کرو بسم اللہ, اللہ کا شکر ادا کرو. کہتا جی یہاں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کہیں تو وہ گوشت ہمیں لا کر دے دے. میں نے کہا پھر تو رائے کس لیے رہا ہے وہاں سے, چھوڑ وہاں سے ادھر آ جا. مسلمانوں کے ملک میں آ کر جانور ذبح کر, اللہ کا نام لے, وہاں رہنے کا تجھے کیا فائدہ ہے. تو بہرحال وقتی طور پر میں نے اسے یہی حال بتایا کہ تم اس طرح کرو کہ پیچھے تمہارے ابا ہیں, بھائی ہیں, وہاں جانور ذبح کروا دو, اپنے ہاتھ سے عقیقہ کریں. یہ ہے طریقہ. یہ نہیں کہ وہ دکان سے جیسا گوشت خریدنا ہے. گوشت خریدنا مقصود نہیں ہے. ایک شخص عقیقہ کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کھاتا, ایک روٹی کھا لیتا بس کافی ہے. وہ اس لیے ہے ہی نہیں کہ گوشت کھانے کے لیے, وہ تو ایک اللہ کے راستے میں خون بہانے کے لیے, قربانی پیش کرنے کے لیے یہ عقیقہ اللہ تعالیٰ نے اور قربانی فرض فرمائی ہے. تو اللہ کے احکام پر ان ملکوں میں عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا کیے ہیں. ورنہ کیا لوگ تھے, کہاں سے چلے تھے, مدینہ منورہ سے چلے,
دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے، پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے، صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے، جہاں مشرق تک اخیر تک آبادی تھی نا، چین اور انڈونیشیا اور ملائیشیا تک، وہاں سارا علاقہ فتح کر کے ہمارے حوالے کر دیا کہ لو تم آرام سے، یہ تمہارا ملک ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ ہم نے وہ جو ملک انہوں نے فتح کیے تھے، اب وہاں کفار کے غلبے کو ہم قبول کیے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کی بہرحال نعمت ہے بہت بڑی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آزادی میسر ہے۔ چند سال پہلے، آج سے 50-60 سال پہلے، مسلمان ملکوں میں سے صرف ایک سعودی عرب آزاد تھا، ایک افغانستان آزاد تھا، ایک ترکی آزاد تھا، باقی یہ آپ کا پاکستان، ہندوستان یہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، انڈونیشیا ملائیشیا وہ ولندیزیوں کے قبضے میں تھے، اور مصر جو ہے وہ فرانس کے قبضے میں تھا، سارے ملک ہی کفار کے قبضے میں تھے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ان بھیڑیوں کو اللہ نے آپس میں پہلے جنگ عظیم اول میں لڑا دیا، پھر دوسری میں لڑا دیا، مسلمانوں کو اللہ تعالی نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ اب وہ نسل جو آزادی میں پیدا ہوئی ہے، آزادی کے زمانے میں، وہ جوان ہو رہی ہے، اس لیے مسلمانوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ، وہ جو آزاد نوجوان آزادی میں پیدا ہوئے نا ماشاءاللہ، تو اب وہ غلامی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بشرطے کہ دنیا کی لذتیں اور یہ چیزیں ان سے ان کو کسی طرح سے بچا لیا جائے تو کافر مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھہر سکتا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے جانا ٹھیک ہے، تجارت کے لیے جائیں، ان سے چیزیں خریدیں، لیکن وہاں رہائش اختیار کرنا یہ سوائے کسی جنگی مقصد کے یا سوائے علم حاصل کرنے کے یا دعوت تبلیغ کے مقصد کے سوائے وہاں رہائش اختیار کرنا مسلمان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔